اس کہانی کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ آہستہ آہستہ فہیم احمد اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لڑکی کے آنے سے پہلے بس اسٹاپ پہ پہنچ جاتا اور اس کا انتظار کرنے لگتا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں، یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا مگر وہ نہ آئی۔ وہ ہر روز بے چین رہنے لگا۔ ایک دن جب صبر جواب دے گیا تو بس والے سے اس کا آخری اسٹاپ پوچھ گیا۔ پوچھنے پہ اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک بک شاپ پہ جاتی تھی۔ یہ سن کر وہ اس بک شاپ پہ گیا جہاں وہ اکثر کتاب خریدتی تھی۔ دکان والے بوڑھے شخص نے اس کی بات سن کر خاموشی سے ایک ڈائری اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ وہ تمہارے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ عجیب دل کے احساس سے ڈائری کھول گیا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ فہیم احمد کے ہاتھ کانپ گئے، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ السلام علیکم، ایک بہت ہی خوبصورت سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجئے۔ تو چلیے پھر اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ لڑکی ہر روز اسی بس اسٹاپ پر کھڑی ملتی تھی، سفید دوپٹہ، سیاہ شلوار قمیص، خاموش بھوری آنکھیں جھکی ہوئی، سیاہ بال دوپٹے میں، سر جھکائے اور ہاتھ میں ایک پرانی سی کتاب پکڑے۔ لوگ آتے جاتے رہتے مگر اس کی نظریں ہمیشہ کہیں دور کھوئی رہتی، جیسے وہ کسی کی منتظر ہو، یہ شاید کچھ بھولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فہیم احمد نے اسے پہلی بار بارش والے دن دیکھا تھا، پھر دیکھتے ہی وہ نظریں نہ ہٹا پایا۔ تیز ہوا میں اس کے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے مگر اس نے ہٹانے کی کوشش تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، ایسی اداسی جو انسان کو دور ایک سرد دنیا میں لے جائے۔ اگلے کئی دنوں تک فہیم احمد اسے وہیں دیکھتا رہا۔ ایک بات جو اسے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ روز خود میں ہمت پیدا کر کے اس کے پاس جاتا مگر بیچ راہ میں ہی لوٹ آتا۔ ایک دن ہمت کر کے بالآخر فہیم احمد اس کے قریب گیا۔ آپ روز یہاں آتی ہیں؟ وہ جانتا تو تھا پھر بھی پوچھ گیا۔ وہ آواز سن کر نظریں اٹھا کے 2 قدم لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، فہیم نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے بچایا۔ اس کی آنکھوں میں مزید نمی کی لہر دوڑ گئی۔ فہیم یہ محسوس کر کے اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ اتنے میں ہی بس آ گئی اور وہ سر پہ لی چادر درست کرتے بس پہ چڑھی۔ اس دن کے بعد فہیم احمد کے دل میں عجیب بے چینی رہنے لگی۔ وہ روز اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ لڑکی جواب دینے کے بجائے ہر بار خاموشی اختیار کرتی اور ڈر کے 2 قدم دور ہو جاتی، مگر اس کی خاموشی میں بھی کہانیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ فہیم احمد اس سے ملاقات کرنے کے لیے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لڑکی کے آنے سے پہلے بس اسٹاپ پہ پہنچ جاتا اور اس کا انتظار کرنے لگتا۔ پھر ایک دن وہ لڑکی نہیں آئی، پھر اگلے دن بھی نہیں، یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا مگر وہ نہ آئی۔ فہیم احمد ہر روز بے چین رہنے لگا۔ ایک دن جب صبر جواب دے گیا تو بس والے سے اس کا آخری اسٹاپ پوچھ گیا۔ پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بک شاپ پہ جاتی تھی۔ یہ سن کر وہ اس بک شاپ پہ گیا جہاں وہ اکثر کتاب خریدتی تھی۔ دکان والے بوڑھے شخص نے اس کی بات سن کر خاموشی سے ایک ڈائری اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ وہ تمہارے لیے چھوڑ گئی تھی۔ وہ عجیب دل کے احساس سے ڈائری کھول گیا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہے مگر یہ ممکن نہیں۔ فہیم احمد کے ہاتھ کانپ گئے، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے دل کا مرض ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں وقت بہت کم ہے۔ جب وقت زیادہ تھا تب جینے کی چاہ نہیں تھی، اب جب وقت نہیں تو جینا چاہتی ہوں۔ عجیب بات ہے نا، کاش تم زندگی میں پہلے آئے ہوتے تو حالات آج الگ ہوتے۔ اگلے صفحے پر 3 سطریں لکھی تھی۔ فہیم احمد وہیں بیٹھ گیا۔ دکان کی خاموشی اس کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ تھا، اگر کبھی بارش ہو تو اس بس اسٹاپ پہ ضرور آنا، شاید میری یاد وہاں اب بھی بھیگتی ہو، یا میرے ادھورے خواب، یا پھر میں۔ پہلی بار جب فہیم نے اسے دیکھا تھا تب بھی بارش زور و شور سے ہوئی تھی اور آج کے دن بھی بہت بارش ہوئی تھی۔ کیا آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ بہت ہمت جھکا کے وہ بولا۔ نہیں بیٹا، ہمیں نام نہیں پتہ۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ لڑکی خوش نہیں تھی، وہ جب بھی اس بک شاپ پہ آئی ہے خاموش اور اداس ہی آئی ہے۔ بابا کے کہنے پر وہ تھکے قدم اٹھاتے ہاتھ میں ڈائری تھامے شاپ سے باہر نکلا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کچھ لوگ زندگی میں اچانک آتے ہیں، بنا نام بنا پہچان کے، پھر پوری زندگی صرف ایک حسین یاد بن کے رہ جاتے ہیں۔ فہیم احمد اس رات سو نہ سکا، کروٹ پہ کروٹ بدلتے اس نے ساری رات گزاری تھی۔ بارش مسلسل کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔
اور اس کے ہاتھوں میں وہی ڈائری تھی، ہر صفحے پر اس لڑکی کے ادھورے احساس بکھرے تھے۔ مگر ایک بات فہیم احمد کو بے چین کر رہی تھی۔ ڈائری کے آخری صفحے پر تاریخ لکھی تھی، اور وہ تاریخ آج سے پورے 1 سال پرانی تھی۔ اگر وہ 1 سال پہلے؟ اس نے سوچ مکمل نہیں کی۔ اگلے دن فہیم احمد دوبارہ اس بس اسٹاپ پہ گیا۔ سرد ہوا چل رہی تھی، سڑک تقریباً خالی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہا جیسے کسی معجزے کا انتظار ہو۔ تبھی اس کی نظر بس اسٹاپ کی دیوار پر لکھی ایک چھوٹی سی تحریر پر پڑی۔ بعض لوگ مر کر بھی نہیں مرتے، کچھ لوگ زندہ ہونے کے باوجود بھی مرے ہوتے ہیں۔ فہیم احمد کے دل میں عجیب سا خوف اترا۔ وہ فوراً اس بک شاپ پہ پہنچا۔ بوڑھا شخص اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گیا۔ آپ جانتے تھے نا وہ کون تھی؟ فہیم احمد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ بوڑھے شخص نے گہرا سانس لیا۔ وہ میری بیٹی تھی۔ فہیم احمد سنو کیا، اسے کتابوں سے بہت محبت تھی۔ بیماری نے اسے بہت جلد کمزور اور کھوکھلا کر دیا تھا۔ آخری دنوں میں وہ روز اس بس اسٹاپ پہ جاتی تھی، خود کی یاد وہاں چھوڑنے کے لیے، اور بھیڑ میں موجود لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اپنی یادوں کے سہارے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ اس خیال سے جاتی اور کہتی تھی شاید کوئی ایسا مل جائے جو اسے بھول نہ پائے۔ پھر واقعی اسے کوئی ایسا مل گیا، اسے تم مل گئے۔ فہیم احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور وہ 1 سال پہلے اسی بارش والی رات دنیا چھوڑ کر بہت دور چلی گئی۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے جواب دیا۔ فہیم احمد کے ہاتھ سے ڈائری تقریباً گر گئی۔ اس کے ذہن میں وہ پہلی ملاقات، وہ خاموش مسکراہٹ، وہ بھیگی ہوئی آنکھیں، سب ایک ساتھ گونجنے لگی۔ مگر میں نے تو اسے دیکھا تھا، اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ بوڑھے شخص نے صرف اتنا کہا، کچھ محبتیں شاید مرنے کے بعد بھی ادھوری نہیں رہتی، وہ ہمیشہ قائم اور مکمل رہتی ہیں۔ ان کا نام؟ بریرہ عرف۔ وہ خالی دل اور تھکے قدموں کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس رات فہیم احمد دوبارہ اس بس اسٹاپ پہ گیا۔ شدید بارش ہو رہی تھی، اور پھر اسے وہی سفید دوپٹہ ہوا میں لہراتا دکھائی دیا، وہی خاموش لڑکی۔ وہ چند قدم دور کھڑی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، صرف ایک پرسکون مسکراہٹ۔ فہیم احمد اس کی طرف بڑھا۔ اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ غائب ہو گئی۔ صرف ایک آواز باقی رہ گئی، اب شاید میرا انتظار ختم ہوا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر فہیم کے اندر ایک عجیب سا شور باقی تھا۔ وہ ہر روز اسی بس اسٹاپ جاتا، کبھی خالی بینچ کو دیکھتا، کبھی سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو۔ اس کے دل کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ لڑکی صرف ایک خواب تھی، نہیں، وہ حقیقت تھی۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں، نرم آواز، خاموش مسکراہٹ، سب حقیقت تھا۔ کچھ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جملہ اب بھی فہیم کے کانوں میں گونجتا رہتا۔ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ جان ایلیا۔ یہ خوبصورت سی کہانی تو اپنے اختتام تک پہنچی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔